یہ تزکیہ نفس کرنا اپنا کرنا مقصد نہیں ہے، پوری دنیا کا تزکیہ نفس کروانا مقصد ہوتا ہے. اپنی اپنی کھیلنے والا تو کوئی غیر مسلم فلسفہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکتی ہماری فطرت. اپنا اپنا کوئی نہیں سوچ، دلائی لاما بھی اپنا نہیں سوچتا، اب تو اس کو بھی عقل آ گئی ہے. یہ جو بدھ مت کے ریبائز ہیں، آپ اگر اپنا اپنا سوچنے شروع کریں گے تو آپ کے بچے آپ کا بھی سوچنا چھوڑ دیں گے. آپ کو کیوں سوچیں وہ؟ اٹس اے کامن سینس کوسچن. اس لیے آپ صحیح پکڑے ہیں کہ واقعی سر دو طرح کے مسلمان ہیں اور ٹاپ اسکالر ہیں دونوں. مسئلہ بھی ہے کہ یہ اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے نا تزکیہ نفس کا، اتنا اٹریکٹیو فلسفہ ہے کہ ہر بزدل اس میں گھسے گا ہی گھسے گا، ہر کنجوس اس میں گھسے گا، ہر ڈرپوک اس میں گھسے گا، ہر سیلفش بندہ اس میں گھسے گا. گھسنا ضروری ہے اس کے اندر. کیوں؟ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، نہ دیکھ برا، نہ سن برا، نہ کر برا. جو کچھ سامنے ہو رہا کرتے رہو. بس اب اپنی اپنی کٹیا بچا لو، اپنا اپنا گھر، اپنا بیڈ روم کے اندر اکیلے بیٹھ کے بس سادھو بن جاؤ اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہوں گے کہ یار یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے اصلی عبد میرا، یہ نکلا ہے. السلام علیکم ناظرین. ساحل ادیم ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے. آج کل آپ اس کی بڑی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بہت سارے اس کے فالوورز بھی ہیں. اس کا آپ نے ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا ہوگا تو اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے. یہ بندہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے. تزکیہ نفس کے بارے میں کہہ رہا ہے. جی تزکیہ نفس اپنا کرنا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے. پوری دنیا کا تزکیہ نفس کرنا اصل مقصد یہ ہے. بات بڑی غور طلب ہے کہ اپنا نہیں کرنا، دوسروں کا کرنا. یعنی کہ ایسی ہے جیسے ایک بندہ خود ڈاکٹر نہیں ہے، خود ڈاکٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو دوسروں کو وہ ڈاکٹر بنائے گا. ایک خود انجینئر نہیں ہے لیکن دوسروں کو وہ انجینئرنگ پڑھائے گا. یہ ایسی بات کر کہ ایک بندہ جس نے خود تزکیہ نفس کیا ہی نہیں، اس نے دوسروں کا کیا کرنا ہے. کتنی بڑی کامن سینس کی بات ہے. تھوڑی سی بھی سینس ہونا بندے کے اندر تو وہ سمجھ جاتا ہے. تو یہ بڑے آرام سے لیکچر دے رہا ہے اور بڑی دنیا اس کو سن رہی ہے، لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عقل کے اوپر جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں کہ یار ان کو بیسکس کا بھی نہیں پتا کہ کوئی بھی علم ہے پہلے وہ خود سیکھا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. کوئی بھی فن ہے وہ پہلے خود سیکھا جاتا ہے پھر اگلے کو سکھایا جاتا ہے. یہ ایک نیچر ہے. تو اس کے الٹ وہ بات کر رہا ہے کہ خود نہیں کرنا، اپنا کرنا مقصد ہی نہیں ہے، پوری دنیا کا کرنا ہے، یہ مقصد ہے. اندازہ کر لیں آپ. پھر ایک اور بڑی بات اس نے کی آگے کہ جی وہ ہر بزدل اس میں گھسے گا تزکیہ نفس کے اندر، ہر ڈرپوک بندہ اس کی طرف جائے گا. یعنی کہ جو بزدل اور ڈرپوک ہیں وہ لوگ تزکیہ نفس اپنا کرتے ہیں. لا حول ولا قوت. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑی اس نے بات کر دی ہے. اور یہ الزام کن کن کے اوپر لگ رہا ہے ابھی آپ ملاحظہ کریں. یہ ایسا بدبخت اور ایسا جاہل آدمی ہے یہ ساحل ادیم، ذرا غور کریے گا. اچھا جی، نبی علیہ السلام مکہ میں آئے تو مکہ میں انہوں نے ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی تبلیغ شروع کر دی تھی. ذرا غور کریں، مجھے اس بات کا جواب دیں. نبی علیہ السلام کتنے سال غار حرا کے اندر تزکیہ نفس کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، پیوریفائی کرتے رہے نفس کو. ایسی ہے نا، کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا. جب 40 سال کی عمر ہوئی ہے تو پھر اعلان نبوت کیا. 40 سال کے پہلے نبی علیہ السلام خود کیا کرتے رہے؟ غار حرا کے اندر تنہائی کے اندر راتیں کھڑے ہو کے باتیں کرتے، کتنے کتنے دن وہاں پہ رہتے. ان کا کھانا وہاں پہنچایا جاتا تو وہاں پہ یہ تزکیہ نفس کرتے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کمرے میں بیٹھ جاؤ، بیڈ کے اوپر بس اپنا تزکیہ شروع کر دو. نبی علیہ السلام نے ایگزیکٹ وہی کام کیا نبوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے. تزکیہ نفس، اللہ کی عبادت اور پیوریفائی کیا نفس. ویسے ان کا تو پیوریفائی تھا، ویسے بھی وہ تو پاک تھے، لیکن ٹریننگ تھی ہماری. وہ نمونہ دے رہے تھے ہمیں سکھانے کے لیے کہ آپ نے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ خود اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنا اندر پاک کرنا ہے، اپنی صفائی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کر دینی ہے دوسرے لوگوں کے اندر. بات بڑے غور طلب ہے. اس کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سن لیا کہ وہ جو ساحل بندہ ہے اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. موٹیویشنل اسپیکر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ. کیسے لوگوں کو؟ مطلب جو علم کے دین کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ایسے لوگ جن کو دین کا علم نہیں ہے یا تھوڑا علم ہے، یا سادہ لوگ جو بھی نو عمر ہیں، ایسے لوگوں کو وہ لاجک دے کے ایسی باتیں کر کے دو ادھر کی سنائیں، دو ادھر کی سنائیں، دو ادھر کی سنائیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ پہلے اپنا تزکیہ نفس کریں، اس کے بعد آپ دوسروں کا تزکیہ نفس کریں. اب آپ ماسٹر بن گئے ہیں، آپ کو تزکیہ نفس کے بارے میں تفصیلات پتہ چل چکی ہیں.
کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے بعد آپ دوسروں کی اصلاح کریں۔ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی ہمیں یہ لیکچر دیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بڑا سخت ناراض ہوتا ہے کہ وہ بات کہو جس کے اوپر خود عمل نہ کرو۔ ایسے ہی ہے جی، یعنی کہ دوسروں کو تبلیغ کرو، دوسروں کو تزکیہ نفس کرو اور خود اپنا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر بڑا سخت ناراض ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو۔ کیا تم کتاب نہیں پڑھتے؟ کیا تمہارے اندر سینس کوئی نہیں ہے؟ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے سخت لفظ استعمال کر رہا ہے ایسے بندے کے بارے میں، ایسا نظریہ رکھنے والے کے بارے میں جو کہتا ہے جی اپنا تزکیہ نفس کرنا مقصد ہے ہی نہیں، پوری دنیا کا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کا کرنا ہے، خود تو اس پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے، خود تو آپ نے معدوب بننا ہی نہیں ہے، اپنے نفس کو پیوریفائی آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، دوسروں کو کرنا ہے۔ مضحکہ خیز بات کر رہا ہے یہ بندہ کہ یار تھوڑی سی بھی سینس ہو تو بندہ ایسی بات کرتا ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پہلے خود عمل کرو، خود اپنے آپ کو پاک کرو، خود سیدھے راستے پہ چلو، پھر دوسروں کو اس پہ چلنے کا حکم دو۔ جو بندہ خود نہیں چلتا تو اس نے دوسروں کو کیا چلانا ہے؟ اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا، پہلی بات تو یہ۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، مین مشن یہی ہے۔ تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ نفس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ اس کو تعلیم جاتا ہوگا، اوپر سے داد دیتا ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ملاحظہ کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم پرہیزگاروں کو اور بد کرداروں کو ایک برابر کر دیں گے؟ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام بیان کر رہا ہے کہ وہ ان سے کہیں افضل ہے۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ تقوی والا، خود ڈرنے والا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنے والا، اسلام کے مطابق چلنے والا، اپنے نفس کا جو نگران ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرہیزگار، تقوی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کو ہم بد کرداروں کے برابر کر دیں گے، جو برے اعمال کرتے ہیں ان کے برابر کر دیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے جو خود اپنا تزکیہ نفس کرنے میں مصروف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہا ہے، ان کو تالیاں بجا رہا ہے۔ اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ تنزن بات کر رہا ہے، اور ایسے شخص کو کہہ رہا ہے جی ہر وہ شخص بزدل ہے، وہ ڈرپھوک آدمی ہے جو بندہ خود اپنا تزکیہ نفس کرنے میں لگا ہوا اور دنیا کا وہ بھولا ہوا ہے۔ بھائی دنیا کو تو وہ کرے گا، پہلے اپنا تو کر لے، اپنی صفائی تو کر لے، پھر دوسروں کی بھی شروع کر دے گا۔ اپنی کی نہیں، اپنا پتہ کوئی نہیں ہے اس کو، دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہے وہ۔ کیسی جاہلانہ سوچیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا جی میرا بچہ ہے یہ گڑ کھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا بھی کل آنا۔ تو وہ کل آئی تھی، آپ نے اس بچے کو منع کر دیا کہ بھی آپ نے گڑ نہیں کھانا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ بات آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے فرمایا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت مطہرہ ہے کہ جو کام خود کرنا ہے وہ اگلے کو منع نہیں کرنا، اور جو خود نہیں کرنا اس پہ اگلے کو منع کرنا ہے۔ یعنی کہ خود باعمل بننا ہے، پھر لوگوں کو اس کا حکم دینا ہے، خود نیکی پہ چلنا ہے، لوگوں کو پھر حکم دینا ہے، خود برائی سے باز رہنا ہے اور پھر لوگوں کو حکم دینا ہے اس چیز کا۔ تو یہ ہمیں دین اسلام یہ بات کا۔ اور ایسے جو دور جدید کے فتنے ہیں یہ ایسے اٹھتے ہیں جیسے مرزا انجینئر ہے اور ایک یہ ہے، یہ دونوں بس یہ ینگ جنریشن ہے ہماری، ان کا بیڑا غرق کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جن کے پاس علم کا فقدان ہے وہ ان کا بڑا آسان شکار ہے، تو ان کو بڑے آرام سے یہ پکڑ لیتے۔ تھوڑا سا بھی بندہ غور کرے، تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا بندہ ہو تو وہ ان کی باتوں میں نہیں آ سکتا۔ تو جیسے اگر کسی عام پاگل شخص کو کھڑا کر دے نا کہ بھی آئیں آپ ادھر لیکچر دیں، تقریر کریں، تو میرا خیال ہے ساحل ادیم سے بہتر کر لے گا۔ اس کی تقریریں میں نے جتنی بھی سنی ہیں، کوئی بات یہ افغانستان کی شروع کر دے گا، کوئی امریکہ کی شروع کر دے گا، پھر جناب عرب میں چلا جائے گا، پھر انڈیا کی شروع کر دے گا۔ مطلب ایک 10 منٹ کی اگر لیکچر ہے اس کا تو اس میں 35 باتیں کرے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ایک ٹاپک اس نے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر بحث کروں گا، تو وہ اس ٹاپک کے بارے میں کچھ بھی نہیں بندے کو سمجھ آتی کہ اس نے کیا بولا۔ ایسی تو اس کی تقریریں ہوتی ہیں، کم از کم آپ کو شاید آتی ہو، اس کی سمجھ مجھے تو بالکل نہیں آتی۔ ایسے نا جیسے مخبوط لباس شخص بیٹھ کے تقریر شروع کر دیتا، تو میرے تو حساب سے یہی ہے۔ جتنی بھی اس کی باتیں ہیں مجھے ہنسی آتی ہے، یعنی کہ فنی باتیں کرتا ہے، جس میں کوئی عقل شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے، علم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ جی مولویوں کو بدنام کرنا، اولیاء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے۔ یہ ان لوگوں کا مقصد ہے، مرزا انجینئر کا اور یہ ساحل الدین کا، اس کے تحت یہ کام کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی، اور یہ قرآن اور حدیث کہ جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ یہ تو ابھی دیکھ میں سے میں نے ایک چاول چیک کروایا کہ یہ دیکھ لیں، اس طرح تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔
اگر مکمل دلائل بندہ پیش کرنا شروع کر دے تو وہ تو 2 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی. تو صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا علم کا لیول کیا ہے اور اس کی عقل کا لیول کیا ہے کہ دین سے بالکل نا آشنا نہیں جس طرح بندہ ہوتا وہ ایسی باتیں کرتا. تو اس لیے ایسے فتنوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے.